غموں کی دھوپ میں رحمت ہے باپ کا سایہ، غموں کی دھوپ میں رحمت ہے باپ کا سایہ، بہت ہی قیمتی دولت ہے باپ کا سایہ۔ وہ جس کی تھام کے انگلی چلا تھا پہلی بار، وہ جس کی تھام کر انگلی چلا تھا پہلی بار، میری تو آج بھی ہمت ہے باپ کا سایہ۔ بچا رہا ہے زمانے کی سختیوں سے جو، بچا رہا ہے زمانے کی سختیوں سے جو، کسی چٹان کی صورت ہے باپ کا سایہ۔ نہیں ہے باپ کی شفقت نصیب میں جن کے، نہیں ہے باپ کی شفقت نصیب میں جن کے، تم ان سے پوچھ لو نعمت ہے باپ کا سایہ۔ اللہ رب العالمین نے جو قرآن پاک اپنے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر نازل فرمایا، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بارہا حکم عطا فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 18، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ قرآن پاک کے 15ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ عبادت صرف تم اللہ کی کرو گے، اور اللہ کی عبادت کے بعد تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ اگر تمہاری زندگی میں وہ تم کو دونوں مل جائیں بڑھاپے کی حالت میں یا ایک مل جائے، تو کبھی بھی ان کے سامنے اف نہیں کہنی، بلکہ کرم اور رحمت کے ساتھ اپنے بازو ان کے لیے بچھا دینے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ماں اور باپ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اور بہت بڑا انعام ہے۔ اس کائنات میں انسان کا حقیقی خالق اللہ ہے، جبکہ انسان کے پیدا ہونے کا مجازی سبب والدین ہے۔ والدین ہی کی بدولت انسان اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، اس لیے اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ بغیر کسی فاصلے کے ماں اور باپ کا درجہ رکھا۔ وہ حدیث آپ نے بارہا علماء سے سنی کہ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، اے پیارے آقا، میرے ساتھ حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو سرکار دو عالم نے 3 بار ماں کا نام لیا اور 4تھی بار باپ کا نام لیا۔ اس سے ہرگز یہ بات نہیں نکالی جا سکتی کہ ماں کا مقام باپ سے بہت زیادہ ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ بچے کے پیدا کرنے میں 3 دشواریاں ماں برداشت کرتی ہے جس کی باپ کو پتہ نہیں ہوتا۔ پہلے 9 ماہ پیٹ میں ماں رکھتی ہے، پھر اس بچے کو ڈیلیور کرتی ہے، پیدا کرتی ہے، پھر بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کی نگہداشت کرتی ہے، اس کی رکھوالی کرتی ہے۔ رات کو باپ تو سو جاتا ہے، لیکن صدیوں کی لمبی لمبی راتیں ماں بیٹھ کر گزارتی ہے۔ کبھی بچے نے پیشاب کر دیا، کبھی بچے کو دودھ کی طلب ہے، تو ماں کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے۔ یہ 3 دشواریاں بچے کے حوالے سے ماں برداشت کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے ماں کو 3 درجے عطا فرما دیے۔ اور باپ چونکہ ماں جو اولاد کے لیے کسب معاش کے لیے محنت کرتا ہے، روزی روٹی کا اہتمام کرتا ہے، باپ جو ہے وہ نوکری کرتا ہے، پیسے کما کر لاتا ہے تاکہ اپنی اولاد کا پیٹ پالے، اس لیے اللہ کے محبوب نے باپ کو 4تھے مقام پر رکھا، کہا کہ تم پر تمہارے باپ کا درجہ ہے اور اس کا حق ہے۔ لیکن یہ بات ہرگز سامنے نہ آئے کہ باپ کا مقام تھوڑا ہے، بلکہ باپ کے بارے میں تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، سن لو بے شک میں نے جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے، لیکن جنت میں وہی جائے گا جو اپنے باپ کو راضی کرے گا۔ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، لہذا ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن ساتھ یہ بھی سن لو کہ جنت کا مین دروازہ، سینٹرل گیٹ آف جنت، فرمایا جنت کا جو مین دروازہ ہے وہ باپ ہے۔ اگر تمہارے ساتھ باپ راضی ہے تو جنت تمہاری، اگر تمہارے ساتھ باپ راضی نہیں ہے تو سن لو جنت بے شک تم کو مل جائے، لیکن جنت کے باہر تم کو کھڑا ہونا پڑے گا۔
پہلے تو میں اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا، ابھی رمضان شریف میں ایک علیحدہ گھر میں شفٹ ہوا ہوں۔ ایک مثال دینے کے لیے آپ کو بتاتا ہوں، اگر میرے ماں باپ مجھ کو کہیں کہ بیٹا وہ جو گھر بنایا ہے وہ گھر تمہارا ہے، لیکن گھر کے باہر تالا لگا کر چابی جیب میں ڈال کر ابا جی چلے جائیں، کہیں گھر تمہارا ہے لیکن تم اندر جا نہیں سکتے، اس گھر کو میں نے کیا کرنا ہے؟ گھر میرا ہو اور میں اندر داخل نہ ہو پاؤں، گھر میرا ہو اور میں وہاں رہ نہ سکوں، اس گھر کو میں نے کیا کرنا ہے؟ گھر تب فائدہ مند ہوتا ہے جب گھر کے دروازے میرے لیے کشادہ کر دیے جائیں، گھر میرے لیے کھول دیا جائے اور گھر کے تمام کمروں سے میں استفادہ کر سکوں۔ فرمایا ماں تمہاری بے شک جنت ہے، لیکن سن لو جو اگر باپ کے ساتھ اونچا بولے گا اس کے لیے کبھی بھی جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جاں سے، باپ کیا ہے؟ فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد وساخط اللہ فی ساخط الوالد، فرمایا اس خدا کی رضا تمہارے باپ کی رضا کے اندر ہے، اگر باپ راضی ہے تو خدا بھی راضی ہے، وساخط اللہ فی ساخط الوالد، اور باپ کی ناراضگی خدا تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ تم لاکھ نمازیں پڑھو، حج کرو، عمرے کرو، صدقات و خیرات کرو، اگر تمہارا باپ تمہارے ساتھ راضی نہیں ہے تو تمہارا خدا بھی راضی نہیں ہے، باپ کا تمہارے اوپر حق ہے۔ شاعر کہتا ہے عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ ایک بات کو ذرا غور سے سنیے گا، عزیز تر وہ مجھے رکھتا ہے رگے جاں سے، یعنی کہ میں اپنے باپ کو میری جان سے زیادہ پیارا ہوں۔ باپ اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتا ہے، بہت شفقت کرتا ہے، اولاد باپ کی بات مانے یا نہ مانے، اولاد تابع ہو، فرما بردار ہو یا نافرمان ہو، ماں باپ کبھی بھی اولاد کا برا نہیں سوچتے ہیں، کبھی بھی ماں باپ اولاد کو تکلیف نہیں دیتے ہیں، نیک ہو تب بھی باپ کو اولاد پیاری ہے، بری ہو تب بھی اولاد باپ کو پیاری ہے۔ عزیز تر وہ مجھے رکھتا ہے رگے جاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے، وہ ماں کے کہنے پر کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے۔ ارسلان بھائی ذرا اس بات کو توجہ دیجیے گا، وہ ماں کے کہنے پر کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے، یہی ہے وجہ وہ مجھے چومنے میں جھجکتا ہے۔ ماں تو بیٹے کو بار بار چومتی ہے، کبھی ماتھا چومتی ہے، کبھی باپ بیٹے کا یا وہ گلا چومتی ہے، کبھی بیٹے کے رخسار چومتی ہے، لیکن باپ بہت کم اپنی اولاد کو لوگوں کے سامنے چومتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ ماں کے کہنے پر کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے، یہی ہے وجہ وہ مجھے چومنے سے جھجکتا ہے۔ وہ آشنا میرے کرب سے رہے ہر پل، وہ آشنا باپ، وہ آشنا میرے کرب سے تکلیف سے رہے ہر دم، وہ کھل کر نہیں رو سکتا بلکہ سسکتا ہے، جڑی ہے اس کی ہر ایک ہاں میری ہاں سے۔ بیٹا کہے ابا جی مجھے موبائل چاہیے، باپ اوور ٹائم لگا کر بھی بیٹے کو موبائل لے کر دیتا ہے۔ بیٹا کہے مجھے 125 چاہیے، باپ مزدوری کر کے بھی بیٹے کو ایک موٹر سائیکل لے کر دیتا ہے۔ جو بیٹا کہے باپ اس کی فوراً بات کو پوری کرتا ہے، جڑی ہے اس کی ہر ایک ہاں میری ہاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ ماں کا مقام، ماں کا درجہ بڑا اونچا، بڑا عرفہ، بڑا اعلیٰ، لیکن ماں کی شان سننے والوں باپ کا مقام یہ ہے کہ باپ راضی ہو تب خدا راضی ہوا کرتا ہے۔ جڑی ہے اس کی ہر ایک ہاں میری ہاں سے، یہ بات سچ ہے کہ میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے، ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے، تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا ہے۔ اولاد کے لیے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اولاد کے لیے بہنوں بھائیوں کو چھوڑ دیا، الگ گھر بن گئے، اب وہ باپ ہے اپنی اولاد کے لیے تو وہ دو کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنے کے بعد 4 گھنٹے اوور ٹائم بھی لگاتا ہے، رات کو لیٹ گھر آتا ہے، صبح سویرے پھر نکل جاتا ہے کارخانے، کیوں؟ میرے بچوں کا مستقبل بن جائے، میں نے بچوں کی فیسیں پے کرنی ہے، میں نے بچوں کی کرائے دینے ہیں، میں نے بچوں کی جب وردیاں لینی ہے، میں نے بچوں کے عید کے کپڑے لینے ہیں، ان کو جوتے لے کر دینے ہیں، خود وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، خود وہ ٹوٹی ہوئی جوتے پہنتا ہے، لیکن اولاد کو باٹا کا اچھا شو لے کر دیتا ہے، اولاد کو برانڈ کے کپڑے لے کر دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے دل میں اپنی اولاد کی بے پناہ محبت ہے، بے پناہ پیار ہے۔ ہر ایک درد
وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے۔ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے بعد باپ تھک جاتا ہے، لیکن پھر 4 گھنٹے اس لیے لگاتا ہے کہ ابھی 8 گھنٹوں کی اس جب کمائی سے میری اولاد کی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی ہیں، لہٰذا مجھے اپنے آپ کو مزید تکلیف دینی ہے اور تھکانا ہے تاکہ میں اپنی اولاد کی خواہشات کو پورا کر سکوں۔ ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے، تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا ہے۔ وہ لوٹتا ہے کہیں رات دیر کو، دن بھر وجود اس کا پسینے میں ڈھل کے رہتا ہے۔ گلے ہیں پھر بھی مجھے ایسے چاکے داماں سے، گلے ہیں ابھی میں کہتا ہوں ابا جی آپ میری بات نہیں مانتے ہیں، ابا جی آپ مجھے کپڑے لے کر نہیں دیتے ہیں، ابا جی مجھے آپ موٹر سائیکل نہیں لے کر دیتے ہیں۔ وہ باپ جس نے ہاتھ پکڑ کر تم کو چلنا سکھایا، وہ باپ جس کی کمائی پر تو پروان چڑھا، وہ باپ جس کی تگ و دو کے ساتھ تو نے تعلیم کو مکمل کیا، آج 4 جماعتیں تو پڑھ گیا، تو باپ کو آنکھیں دکھاتا ہے، تو باپ کو بیک ورڈ کہتا ہے، تو باپ کو جب وہ اولڈ فیشن کہتا ہے کہ ابا جی آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور آپ ابھی پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں۔ ایسی بات ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ شاعر کہتا ہے گلے ہیں پھر بھی مجھے ایسے چاکے داماں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں، بولے میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ پرانا سوٹ وہ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے، پرانا سوٹ وہ پہنتا ہے، عید آتی ہے بچوں کو 2 جوڑے لے کر دیتا ہے، بچیوں کو 2 جوڑے کپڑے نئے، جوتے نئے، اور اپنی باری آتی ہے تو بیوی کو کہتا ہے کوئی بات نہیں میرے پرانے چل جائیں گے، میں عید ایسے گزاروں گا، کوئی بات نہیں میری اولاد اچھا پہنے، میری اولاد اچھا کھائے۔ پرانا سوٹ وہ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے، مگر کھلونے میرے سب خرید کے لاتا ہے۔ وہ مجھے سوئے ہوئے دیکھتا ہے جی بھر کے، جب میں سویا ہوا ہوتا ہوں تو میرا باپ میرے سرانے پہ کھڑا ہو کر دیکھتا ہے، تو دیکھ کر پتہ نہیں کیا کیا مستقبل کے خواب دیکھتا ہے۔ جب میرا بچہ بڑا ہوگا کمائی کرے گا، میرا بچہ بڑا ہوگا اچھی نوکری کرے گا، جب میرا بچہ بڑا ہوگا تو میرے دل جب وہ پلٹ آئیں گے، اور آج میں مشکل میں ہوں، میں مزدوری کر رہا ہوں، جب میرا بیٹا کمائے گا تو میں بھی سکھ کے سانس لوں گا۔ جب میں سوتا ہوں تو میرا باپ میرے سرانے بیٹھ کر مجھے دیکھتا رہتا ہے اور اپنے مستقبل کے خواب بنتا رہتا ہے۔ پرانا سوٹ وہ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے، مگر کھلونے میرے سب خرید کے لاتا ہے۔ وہ مجھے سوئے ہوئے دیکھتا ہے جی بھر کے، نہ جانے سوچ کے کیا کیا وہ مسکراتا ہے۔ میرے بغیر ہیں سب خواب اس کے ویراں سے، جن کا جوان بیٹا مر جائے تو باپ کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ اللہ پاک اشرف صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جن کا جوان سال بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے زمین کے نیچے چلا گیا، وہ باپ جو اپنے بیٹے کے سکھ دیکھ رہا تھا اور بیٹے کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں دیکھ رہا تھا، آج جب بیٹا دنیا میں نہیں رہا تو باپ کا تو ایک بار یعنی کہ کمر ٹوٹ گئی ہے، باپ تو پریشان ہو گیا۔ اب وہی باپ ہے پریشان ہے تو نہ جانے سوچ کے کیا کیا وہ مسکراتا ہے۔ میرے بغیر ہیں سب خواب اس کے ویراں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، باپ کے گھر میں باپ ہو نا، ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، باپ گھر میں درخت ہوتے ہیں۔ باپ بوڑھا بھی ہو جائے گھر کا سب سے تناور انسان اور سب سے مضبوط انسان باپ ہی ہوا کرتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے تفسیر قرطبی کے اندر، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور پاک مسجد نبی میں بیٹھے تھے، معذرت چاہتا ہوں بس 3-4 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضور پاک مسجد نبی میں بیٹھے تھے، ایک صحابی جوان آیا اور آ کر حضور پاک کی بارگاہ میں کہتا ہے یا رسول اللہ میرے ابے کو سمجھائیں، اب میں شادی شدہ ہو گیا ہوں، میری اولاد ہے اور میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ میں ابے کو بھی اپنی تنخواہ سے پیسے دیا کروں، جبکہ میرا ابا اس بات پر مصر ہے کہ وہ مجھ سے میرا مال لے، یا رسول اللہ میرے ابا جی کو سمجھائیں کہ وہ مجھ سے میرا مال نہ لیا کرے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یک طرفہ فیصلہ نہیں فرماتے تھے بلکہ جانبین کے دلائل سنتے تھے اور پھر سرکار اس کا فیصلہ فرماتے تھے۔ سرکار میں ٹھیک ہے تمہاری بات تو سن لی ہے، جاؤ جا کر اپنے باپ کو بلا کر لے آؤ۔ اب جب یہ صحابی حضور کی بارگاہ میں شکایت لگا رہے تھے، عین اسی وقت ایک صحابی سرکار کی محفل سے اٹھے اور جا رہے تھے تو راستے میں اس لڑکے کا باپ مل گیا۔ اس صحابی نے بتایا کہ تمہارا باپ تو تمہارا بیٹا تو حضور کی بارگاہ میں تمہاری شکایت کر رہا ہے۔
کہ تم اس سے زبرن اور جبرن مال لیتے ہو، اور وہ کہتا ہے کہ میرے ابے کو سمجھائے کہ وہ مجھ سے مال نہ لیا کرے۔ اب سرکار نے صحابی سے جوان سے کہا کہ باپ کو بلا کر لاؤ، اور باپ کو پہلے خبر مل گئی کہ میری شکایت لگ چکی ہے۔ اب جب باپ کو علم ہوا نا تو عرب لوگ فی البدی اشعار کہتے تھے، شاعر لوگ تھے، عربی میں شعر کہنا ان کا خاص ملکہ تھا۔ اب باپ نے بیٹے کی جب یہ شکایت سنی حضور کی بارگاہ میں، تو باپ نے دل ہی دل میں کچھ اشعار اپنے بیٹے کے خلاف کہے، اپنے بیٹے کا ماضی سامنے رکھا اور حال دے کر اسے کچھ اشعار کہے۔ وہ جب یعنی کہ بیٹا گیا باپ کو بلانے کے لیے تو پیچھے سے فراز ارے سے جبریل حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے، اور حضور پاک کی بارگاہ میں جبریل نے آ کر کہا یا رسول اللہ، جس جوان نے ابھی باپ کی شکایت آپ کی بارگاہ میں پیش کی ہے نا، جب وہ باپ کو بلا کر لائے تو آپ نے اس کے باپ کی بات کو سننے کے بعد یہ کہنا ہے کہ جو اشعار تم نے کہے ہیں، تمہارے دل میں یہ اشعار پیدا ہوئے، دماغ میں آئے اور زبان پر آئے نہیں، اور تمہارے کانوں نے بھی سنا نہیں ہے، وہ اشعار مجھے سناؤ۔ اب جبریل نے تو سرکار کو بتایا کہ اس نے کچھ اشعار کہے۔ اب جب باپ بیٹا حضور کی بارگاہ میں آئے، سرکار نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، کیا وجہ ہے؟ تمہارا بیٹا تمہارے خلاف شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے مال لیتے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ باپ سر جھکا کے کہتا ہے یا رسول اللہ، بوڑھا ہے، کمزور ہے، نادار ہے، کمر جھک گئی ہے۔ اب وہ کہتا ہے یا رسول اللہ، میرے بیٹے سے خود پوچھیں، میں اس سے پیسے مانگتا ہوں تو میں کہاں خرچ کرتا ہوں؟ یا اس کی پھوپھیوں کو دیتا ہوں، یا اس کی ماسیوں کو دیتا ہوں، یا اپنی ذات پہ لگاتا ہوں، چوتھی اور جا کہاں پر ہے؟ یا رسول اللہ، جب یہ چھوٹا تھا تو میں نے پالا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اب میں تو اس کے مرہون منت ہوں، یہ کمائی کرے گا تو میں کھاؤں گا، اب میں بوڑھا مزدوری کر نہیں سکتا۔ یا رسول اللہ، میں نے کھانا ہے تو میں نے کہاں سے کھانا ہے؟ میں نے اسی سے لے کر کھانا ہے، یا میں نے اس کی پھوپھیوں کو یعنی جو میری بہن ہے میں ان کو دینا ہے، یا اس کی ماسیاں جو اس کی ماں کی بہن ہے ان کو دینا ہے؟ یا رسول اللہ، اس سے پوچھیں۔ حضور پاک سے فرمایا مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ بات کیا ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا اچھا تم کو جب اس بات کا علم ہوا کہ تمہارے بیٹے نے میری بارگاہ میں تمہاری شکایت کی ہے تو تم نے کچھ اشعار کہے ہیں دل میں، اور وہ اشعار ایسے ہیں کہ ابھی تمہاری زبان پر آئے نہیں، تمہارے کانوں نے سنا نہیں، وہ اشعار مجھے سناؤ۔ وہ صحابی ہکا بکا ہو گیا، کہتا ہے یا رسول اللہ، ویسے بے شمار معجزات آپ کے ایسے ہیں جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ اس واقعے نے میرے ایمان کو مزید مضبوط کر دیا ہے۔ یعنی وہ اشعار ابھی کسی اور کو معلوم نہیں، حتیٰ کہ میری زبان کو بھی معلوم نہیں ہے کہ میں نے کیا اشعار اپنے دماغ میں تخیل کیے۔ حضور نے فرمایا وہ مجھے اشعار سناؤ۔ اب وہ اشعار آپ سنیے، اور ایک باپ اور بیٹے کی بات سنیے۔ آج کا بیٹا، اگر بیٹا آج نوکری لگ جائے اور اس کی شادی ہو جائے، 2-4 بچے ہو جائیں، اور باپ اس کو کہے کہ بچہ مجھے خرچہ دیا کر، تو بچہ کہتا ہے کہ اب بھی سنتنگ کیتے وا ایسے مہنگائی دو کہ میں جب تک پالا جب تک پڑھائی اب بھی میں جب وہ خواہشات پوری کروں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل ایسے ہی معاملہ تھا۔ حضور پاک نے فرمایا اچھا وہ اشعار سناؤ۔ اب وہ صحابی اپنے آقا کی بارگاہ میں اشعار سنا رہا ہے، میں وہ اشعار آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ کہتا ہے غزوتک مولودا ومنتک یافیا تعلو بما اجنی علیک وتنحل۔ اس کا ترجمہ ہے کہ میں نے تجھے بچپن میں غذا دی اور جوان ہونے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری اٹھائی، سب کھانا پینا تمہارا میری کمائی پر تھا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کپڑے باپ لاتا ہے، اس کے لیے فیڈر باپ لاتا ہے، اس کے لیے نیڈو کا دودھ باپ لاتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ ماں کا دودھ نہیں پلانا بلکہ فلاں جب وہ دودھ پلانا ہے، وہ ڈبہ 1500 کا ہے تب بھی باپ لاتا ہے، وہ ڈبہ 3500 کا ہے تب بھی باپ لاتا ہے، اس کے اچھے اچھے کپڑے باپ لاتا ہے۔ تو وہ باپ کہتا ہے غزوتک مولودا، او میرے بچے آج تو میری شکایت حضور کی بارگاہ میں لگا رہا ہے، کاش تو جان لیتا جب تو بچہ تھا تو میں نے اپنی کمائی سے تمہیں غذا دی تھی۔ غزوتک مولودا ومنتک یافیا، اور جب تو بڑا ہوا اور تیری فرمائشیں ہوئیں، میں نے فلاں موبائل لینا ہے، میں نے موٹر سائیکل لینا ہے، میں نے فلاں کپڑے لینے ہیں، میں نے فلاں جوتا لینا ہے، بیٹے میں نے کبھی انکار نہیں کیا، میں نے اپنی ذات پر مشقت کی، میں نے اپنی ذات کو تھکایا، میں نے اپنی ذات کو مزدوری پہ لگایا اس لیے کہ میں نے بیٹے کو 40,000 والا موبائل لے کر دینا ہے، میں نے بیٹے کو موٹر سائیکل لے کر دینا ہے، میرے بیٹے کی یہ خواہش پوری ہو جائے اور میرے بیٹے کا دل نہ ٹوٹے، میں نے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے میرے بیٹے ومنتک یافیا، جب تو بڑا ہوا تو تمہاری تمام خواہشات کو میں نے پورا کیا۔ تو علو بما اجنی علیک وتنحل، تمہارا سارا کھانا پینا میری کمائی پر تھا۔ اذا لیلۃ ضافتک بالسقم لم ابت لسقمک، او میرے بیٹے
جب بچپن میں کہیں تو بیمار ہو گیا، تمہیں بخار ہو گیا، تو ساری رات میں پریشانی کے سبب سو نہ سکا، ساری رات میں تیری چرپائی پر پاس بیٹھا رہا کہ میرا بیٹا بیمار ہے۔ جب تو بچپن میں بیمار ہوا، لم ابت لسقمے کا الا ساہرن اتململو، میں ساری رات اضطراب میں رہا، بے چین رہا، پریشان رہا کہ میرا بیٹا پریشان ہے، بیمار ہے۔ کانی انا المتروک دونک بالذی ترکت بہ دونی فعینی تحملو، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا بیمار تو نہیں ہے، بیمار تو میں ہوں۔ بیٹا بیمار ہے، باپ کہتا ہے مجھے اتنا پریشان کیا بیٹے کی بیماری نے، اور مجھے اتنا دکھ دیا۔ اب اللہ پاک بخش فرمائے سہیل صاحب کی، ان کو گردوں کا پرابلم تھا، ان کے گردے واش ہوتے تھے، بیٹا بیمار ہے، لیکن باپ دن کو رات کو بے چین ہے کہ میرا جوان سال بیٹا تکلیف کے اندر ہے، میرا جوان سال بیٹا دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، بیمار ہے۔ باپ کہتا ہے جب تو بیمار ہوا ساری رات میں جاگتا رہا، میں بے چین رہا، بے قرار رہا، اضطراب میں رہا۔ کانی انا المتروک دونکا، مجھے ایسے لگتا تھا میرے بیٹے بیمار تو نہیں بلکہ بیمار میں ہوں، بالذی ترکت بہ دونی فعینی تحملو، اور ساری رات بیٹے کے دکھ میں میری آنکھیں برستی رہیں، میں روتا رہا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتا رہا، میرے خدایا میرے بیٹے کا دکھ مجھے دے دے، میرا بیٹا شفا یاب ہو جائے، یا اللہ جس بیماری میں میرا بیٹا جکڑا ہوا ہے، یا اللہ مجھے وہ دکھ تو دے دے، میرے بیٹے کو صحت دے دے۔ ساری رات میں روتا رہا، تخاف ردا نفسی علیکا، او میرے بیٹے تو میری شکایتیں لگاتا ہے، جب تو بیمار تھا نا تو مجھے تمہارے مرنے کا ڈر لگا رہتا تھا، مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا یہ بیماری میرے بیٹے کا جب وہ زندگی کا خاتمہ کر دے گی، مجھے ایسے لگتا تھا یہ بیماری میرے بیٹے کی جان لے لے گی۔ وَأَنَّهَا لِتَعْلَمُ أَنَّ الْمَوْتَ وَقْتٌ مُعَجَّلٌ، جبکہ میں مسلمان ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے، نہ ایک سانس پہلے آ سکتی ہے نہ ایک سانس بعد میں آ سکتی ہے، جو اللہ نے موت کا وقت مقرر کیا اسی وقت پر موت آتی ہے۔ بے شمار ایسے بیمار ہیں کہ وہ سالوں سال بیمار رہے لیکن اللہ نے ان کو صحت اور شفا عطا فرمائی، پھر انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کر دیا، اور بے شمار ایسے لوگ ہیں جو صحت مند ہیں، اچانک موت ان پر آ جاتی ہے۔ اے میرے بیٹے تو بیمار ہوا تو مجھے تمہارے مرنے کا ڈر لگ گیا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ فلما بلغت السن والغایۃ، پھر میرے بیٹے جب تو اس عمر کو پہنچا جب جس کی میں تمنا کرتا تھا، جس کی مجھے خواہش تھی کہ میرا بیٹا جوان ہو، میرا بیٹا صحت مند ہو، میرا بیٹا پڑھ جائے، میرا بیٹا ڈاکٹر لگ جائے، وکیل بن جائے، میرا بیٹا انجینئر بن جائے، میرا بیٹا روزی کمانے والا بن جائے، الیہا مدا ما کنت فیہا اعملو، جس کی مجھے خواہش تھی، میں اس وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ میرا بیٹا کسی مقام پر پہنچے تاکہ میرے غم کم ہو جائیں، میری تکلیفیں کم ہو جائیں، میں اب نوکری چھوڑ دوں گا، اب میں مزدوری چھوڑ دوں گا، اب میں اپنے آپ کو تھکانا چھوڑ دوں گا، کیوں؟ اس لیے کہ میرے بازو بن گئے ہیں، میرا بیٹا اب نوکری لگ گئے۔ بیٹے نے کہا ابا جی اب آپ بیٹھ جائیں، اب نماز پڑھیں، اللہ کریں، آپ سفید کپڑے پہنے، اللہ کی عبادت کریں، اب نوکری جانے آپ کا بیٹا جانے، پیسے جانے آپ کا بیٹا جانے، وسائل اور مسائل میں توازن جانے آپ کا بیٹا جانے۔ اے میرے بیٹے فلما بلغت السن والغایۃ الیک مدا ما کنت فیہا اعمل، جب تو اس عمر کو پہنچا جس کی مجھے خواہش تھی تو پھر تو نے کیا کیا؟ جعلت جزائی غلظۃ و فظاظۃ، تو نے میرا بدلہ سختی کے ساتھ اور سخت کلامی کے ساتھ دیا۔ اب بیٹا جب کمانے لگا اور باپ بوڑھ ہو گیا اور باپ کہتا ہے کہ مجھے کپڑے لے کر دو، مجھے پیسے دو، بیٹا کہتا ہے کہ بر تنگ کیتے وا میں جاتک پالا، جاتک دی پڑھائی کراں، زنانی دی خواہشاں پوری کراں، یا ابے جان دوں پیسے دیواں۔ اے میرے بیٹے میں نے بڑی مشکل سے تمہیں پالا، اور جب تو اس عمر کو پہنچا جس کی مجھے خواہش تھی، جعلت جزائی غلظۃ و فظاظۃ، تو نے میری نیکیوں کا بدلہ سختی کے ساتھ اور سخت کلامی کے ساتھ دیا۔ کأنک انت المنعم المتفضل، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جب تو مجھے 1000 روپیہ دیتا ہے تو مجھ پر احسان کر رہا ہے،
ابے کو 1000 روپیہ جیب سے نکال کر دیتے ہوئے بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ میں باپ پر احسان کر رہا ہوں کہ باپ کو میں 1000 روپیہ مہینے کے بعد دے رہا ہوں. اے میرے بیٹے کأنک انت المنعم المتفضل، جبکہ تجھے تمہارا مجھے دینا مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے، میرا تم پر حق ہے، باپ کا مام کا اولاد پر حق ہے. انہوں نے اس کو پیدا کیا، انہوں نے اس کو پروان چڑھایا، انہوں نے اس کی خوشی غمی کا خیال رکھا، اور جب بیٹا کمائی کے قابل ہوا تو اب بیٹے کو کبھی بھی یہ سوچنا نہیں چاہیے وہ 100 روپیہ دے، 1000 دے یا لاکھ دے، جب بھی دے تو کہے ابا جان یہ آپ کے پیسے آپ کے حوالے ہی گئے، ابا جان میں بھی آپ کا بیٹا، میرا پیسہ بھی آپ ہی کا ہے، آپ کی جیسے مرضی ہے اس میں تصرف کریں. لیکن اس بیٹے نے کیا کیا؟ آج کے نوجوان کی طرح اس نے باپ کے ساتھ درستی کی، سخت کلامی کی. وہ ایک صحابی کہتا ہے میرے بیٹے جعلت جزائی غلظۃ و فظاظۃ، تو نے میری نیکی کا بدلہ سختی اور سخت کلامی کے ساتھ دیا. کأنک انت المنعم المتفضل، گویا کہ تو مجھ پر احسان کر رہا ہے. فلیتک اذ لم ترى حق ابوتی، بس آخری بات ہے کہ جی فلیتک اذ لم ترى حق ابوتی، کاش اگر تم سے میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تھا تو کم از کم فعلت کما الجار المتصاقب یفعل، تو کم از کم مجھے ایک اچھا ہمسایہ سمجھ کر میرے ساتھ نیکی کر دیتا. اولاد کے حقوق تو ہیں ہی ہیں، لیکن مسلمان پر ہمسایوں کے حقوق بے شمار ہیں. حضور پاک فرماتے ہیں جب بھی جبریل آئے پیغام دیا تو ساتھ ہمسائے کے بارے میں جب وہ وصیت اور نصیحت کی ہے کہ ہمسائے کے ساتھ اس میں سلوک کرو. باپ کہتا ہے اگر باپ ہونے کے جو حقوق ہیں اگر وہ تو پورے نہیں کر سکتا تھا تو کم از کم ایک اچھا ہمسایہ بن جانے کی تجھے وہ کوشش کر لیتا. فلیتک اذ لم ترى حق ابوتی فعلت کما الجار المتصاقب یفعل او لیتنی حق الجوار ولم تکن علی بمال دون مالک تبخل، تو کم از کم مجھے پڑوسی کا حق تو دیا ہوتا اور خود میرے مال میں میرے یا ساتھ بخل نہ کیا ہوتا. یہ بات جب باپ نے کی بیٹے کے حوالے سے حضور کی بارگاہ میں، اب جب یہ بات باپ کر رہا ہے صحابہ بھی سن رہے ہیں اور حضور بھی سن رہے ہیں، ادھر سے باپ یہ اشعار کہتا جا رہا ہے، حضور روتے جا رہے ہیں. باپ یہ باتیں کر رہا ہے بیٹے کے حوالے سے تو حضور رو رہے ہیں. حضور رحمت عالم نے غصے کے ساتھ اس جوان کے سینے پر ایسے ہاتھ مارا اور سرکار نے ہاتھ مار کر آخر وقت تک آنے والے تمام مسلمان لوگوں کو ایک پیغام دے دیا، ایک اصول دے دیا. فرمایا اے میرے صحابی سن لے، انتا و مالو کا لے ابی کا، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا مال ہے. تیری ذات میں اور تیرے مال میں تیرا باپ جیسے چاہے وہ تصرف کر سکتا ہے. تمہاری جرت نہیں ہے کہ تو اپنے باپ کو کہے ابا جی ایسے کرو ایسے نہ کرو، ایسے کرو ایسے نہ کرو. فرمایا انتا و مالو کا لے ابی کا، او صحابی تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا مال ہے. یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ پیش ہوا تو باپ کا بڑا درجہ ہے، باپ کا بڑا مقام ہے، باپ کی بڑی شان ہے.